یہ میں ٹریفک سینٹر کی ایک دوڑتی ہوئی دنیا کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ لوگ کس طرح زندگی جب دوڑتی ہے تو کس طرح خوبصورت نظر آتی ہے، اور کس طرح لوگ تیزی سے ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور اپنے جو بھی ان کے گولز ہوتے ہیں، جو بھی ان کے سامنے ہوتا ہے اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کئی دفعہ انسان بالکل ٹھہر سا جاتا ہے، زندگی اس کو رک جاتی ہے اور اس کے لیے زندگی بالکل بے معنی سی ہو جاتی ہے۔ تو کافی سال پہلے کی بات ہے کہ میرے اپنی بریسٹ میں کچھ تکلیف شروع ہوئی۔ تکلیف تو نہیں تھی، کچھ گول سا اور کچھ ایک چھوٹا سا پنک بال کی طرح کی کچھ چیز فیل ہوتی تھی، لیکن میں اس کو اگنور کرتی رہی۔ پھر مجھے ساروں نے مشورہ دیا کہ نہیں، اپنی بایوپسی کراؤ، تو میں نے بڑی لائٹلی لیا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ زندگی کئی دفعہ آپ کو کس موڑ پہ لے کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں نے بایوپسی کروا لی، لیکن بالکل لائٹلی ہر چیز کو لیا، نہ میں نے اس کے بارے میں زیادہ سوچا کہ کیا ہوگا، کچھ نہیں۔ اور کروا کے گھر آ کے بھی روٹین لائف میں چلتی رہی۔ پھر کچھ دن، ہفتے کے بعد، ان دنوں ذرا حالات تھوڑے خراب سے تھے ملک کے، تو دھرنے جاری تھے۔ تو صبح گھر کے لائن نمبر پہ بیل ہوئی، تو میں چونکہ اوپر والے حصے میں تھی، تو نیچے میری بیٹی نے فون اٹھایا تو اس کی دھاڑے مارنے کی آواز آئی۔ تو میں نے سمجھا کہ میرے گھر میں ابا ان دنوں کچھ طبیعت خراب رہتی تھی، میں نے کہا شاید ان کو کچھ ہو گیا ہے تو یہ رو رہی ہے۔ میں نے کہا چلیے ابھی بتاتی ہے وہ میں نیچے آ گئی تھی اس کے پاس، اس کو ساتھ بلایا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ میرے قریب آئی تو میرے گلے لگ کے رونا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا بتاؤ کس کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا۔ اس کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا۔ تو وہ جب میرے ساتھ لگی تو دھاڑے مار کے رو رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں بہت پریشان ہو گئی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے کہا کہ امی آپ نے مرنا نہیں ہے۔ میں نے کہا میں تو ٹھیک ٹھاک اس کے سامنے کھڑی ہوں تھی، مرنا کی کیا باتیں کر رہی ہیں۔ اس نے روتے روتے کہا کہ امی آپ کا نا کینسر ڈائگنوز ہوا ہے۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اس کی حالت دیکھ کے تو میں پہلے ہی پریشان تھی، میرے پوری زمین گھوم گئی میرے آگے سے، مجھے لگے کہ بس سب کچھ ٹھہر گیا ہے بالکل۔ میں اس کو اگر اس کی حالت میرے سامنے نہ ہوتی تو شاید میں بھی دھاڑے مار کے روتی، کیونکہ مجھے شدید، لیکن اس کو دیکھ کے کئی دفعہ انسان کو دوسروں کی خاطر اتنا مضبوط بنانا پڑتا ہے کہ اگلا نہ ٹوٹ جائے۔ تو میں نے خود کو مضبوط بنائے رکھا کہ نہیں، میں نے اس کی خاطر نہ یہ ٹوٹ جائے گی، بڑی جذباتی ہے، اتنا شدید رو رہی ہے، تو میں اس کو کہوں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کو میں تسلیاں دے رہی ہوں یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھی، بس روئی جائے۔ جب میں نے اس کو بڑا اپنی طرف سے مضبوط بن کے، بہادر بن کے میں اس کو کہتی ہوں کہ نہیں، اللہ فضل کرے گا، اللہ بہت بہتر کرے گا، اللہ ہم سب وہ ہیں۔ حالانکہ اندر سے بالکل میں ٹوٹی پڑی تھی، بالکل مجھے سمجھ نہیں آئی میں کس طرح اپنے آپ کو میں ضبط کر کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ اس کے بعد اس کو بہرحال جو بھی ہوا، قیامت سی تھی اس نے آہستہ ساروں کو بتایا۔ میرے گھر کا ہر بندہ شدید پریشان ہو گیا، کیونکہ یہ کینسر کا نام ہی ایسا تھا کہ جو ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ پہ لگا، ایسے لگا کسی نے میرے سر پہ کینسر کا ہتھوڑا مارنا شروع کر دیا۔ لیکن چونکہ بچوں کی خاطر کئی دفعہ ماؤں کو بڑا مضبوط بنانا پڑتا ہے، میں کوئی روئی نہیں، کوئی کچھ نہیں، کیونکہ میں نے ان کے سامنے اگر میں ہی اس طرح اپنا ہمت ہار دیتی یا میں ہی کمزور پڑ جاتی تو بچوں کو کون سنبھالا دیتا۔ بہرحال میں نے اپنے آپ کو بڑا مضبوط بنائی رکھا کہ میں نے بچوں کی خاطر اپنے آپ کو بہت ٹھیک رکھنا ہے۔ شام تک میں نے بڑا ضبط کیا۔ پھر جب بچے اپنے ادھر ادھر ہو گئے تو میں خوب دھاڑے مار کے اللہ میاں کے آگے روئی کہ اللہ میاں کوئی معجزہ دکھا دے اور یہ رپورٹ غلط ہو۔ لیکن وہ چونکہ 2 دفعہ ٹیسٹ ہوا تھا، مجھے نہیں پتہ، اس وقت ہی ڈاکٹر کو شک ہو گیا تھا، وہ یہ مطلب صحیح تھی یہ چیز۔ بہرحال دعائیں کی، بہت کچھ کیا، نیندیں اڑ گئیں۔ تو میں نے تھوڑے دنوں بعد ڈاکٹر کے پاس گئے، کیونکہ ڈاکٹر نے بلایا تھا کہ آپ ایمرجنسی میں آئیں، آپ کا ٹیومر ایگریسو ہے اور ہمیں اس کو آپریٹ کرنا ہے۔
اور سارا پروسیجر اس کے ساتھ طے کرنا ہے. تو بہرحال میں دوبارہ بھی جب حالانکہ اس کیفیت میں آ گئی ہوں اس طرح لگتا ہے کہ جب وہ ہو گیا. میں نے اپنی بیٹی کو تیار کیا کہ نہیں ہم چلیں گے کہ ادھر ہی جائیں گے. ڈاکٹر 2-3 ہاسپٹل سے سیکنڈ اوپینین لی کہ کیا کیا جائے, آپریشن کہاں سے کروایا جائے, سب کچھ پوری ٹریٹمنٹ کہاں سے ہو, یا کیا ابھی ڈاکٹر کیا اس کے بارے میں رائے دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں پھر ہم مختلف CMH بھی گئے, شفا انٹرنیشنل ہے اسلام آباد میں, وہاں بھی گئے. سب جگہ ہم نے اپنا مطلب سیکنڈ اوپینین لی. میں نے کہا کہ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کیا ہمارے لیے کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو بتانا میرا یہ مقصد ہے کہ پھر اس کے آگے ایک لمبی کہانی ہے جو آپ کو انشاءاللہ دیکھنے بڑی موٹیویٹ کرے گی. تو یہ ایک چھوٹی سی پہلی میں اپنی بتا رہی ہوں. تو آگے انشاءاللہ پھر مزید اس کے بارے میں بتاؤں گی. اللہ حافظ.